ہے اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کریں، آئیے آپ سے شیئر کریں۔ سب لوٹے ہیں، یہ ایک بائیلیٹرل وزٹ تھا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ترکی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اتنے گہرے مراسم ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ وہاں جائیں اور ترک قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔ تو کل ہم آج صبح پہنچے ہیں اور یہ مختصر دورہ تھا لیکن بڑا جامع تھا۔ اس کا آغاز جسے کہتے ہیں نا کہ ایک قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے کونیا سے کیا گیا اور حضرت مولانا روم کے آستانے پر حاضری دی اور وہاں زیارت کی، وہاں لوگوں سے تبادلہ خیال بھی ہوا، نوادرات کی زیارت بھی کی اور وہاں سے پھر ہم انقرہ پہنچے۔ انقرہ میں بہت اچھی نشستیں ہوئیں، صدر اردگان کے ساتھ، وزیر خارجہ کے ساتھ، مختلف وزراء کے ساتھ، وفود کے ساتھ، وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے ہمراہ جتنی وزراء کی ٹیم تھی، جس میں ہمارے وزیر خزانہ تھے، ہمارے وزیر تجارت تھے، ہمارے وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھے، ان سب کی ہمراہ یہ ایک بہت اچھی وہاں ہماری نشست رہی۔ جو چیزیں وہاں کچھ جن میں پیش رفت ہوئی وہ یہ ہے کہ پہلے تو فیصلہ یہ کیا گیا تفصیلی گفتگو کے بعد کہ ترکی کے ساتھ ہمارے جو سیاسی نوعیت کے تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں اور ہمیشہ ریجنل ایشوز پر، انٹرنیشنل ایشوز پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا بھی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا ہے۔ لیکن ہماری جو اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ ہماری جو ایک بہت ہی منفرد قسم کی سیاسی جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ ترکی کے ساتھ ڈیولپ کریں کہ جیسے ہمارے سیاسی تعلقات بہت گہرے ہیں اس طرح ہماری جو تجارت ہے اس کو ہم فروغ دے پائیں، ترکی سے پاکستان میں جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو مزید ہم پروموٹ کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو طے یہ ہوا کہ ایک 5 سال کی ایک جوائنٹ اکنامک پارٹنرشپ کا ایک فریم ورک جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور دونوں ممالک ایک ڈرافٹ 1 مہینے کے اندر تیار کریں گے، اسے ایکسچینج کریں گے، اس کی نوک پلک اگر درست کرنی ہے تو اس کی نوک پلک درست کی جائے گی اور پھر جب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جب ہوگی استنبول میں، جب اس میں وزیر اعظم تشریف لے جائیں گے تو پھر اس پر جو ایک جوائنٹ اکنامک اسٹریٹجک فریم ورک ہے اس پر ہمارا ایک معاہدہ ہو سکے گا اور اگلے 5 سالوں کے لیے ہم پورا ایک روڈ میپ مرتب کریں گے کہ ہم نے اپنی ٹریڈ کو کیسے بڑھانا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کو کیسے پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنی اکنامک ریلیشن شپ کو کس طرح انہانس کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہوئی۔ دوسرا یہ بھی طے ہوا کہ دونوں وزراء خارجہ یعنی کہ ترکی کے وزیر خارجہ اور میں ہم مل بیٹھ کر ایک پلان مرتب کریں جو ہمارا ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل ہے اس کے اگلے اجلاس کی تیاری کریں اور اس کے خد و خال اس میں ہم نے کیا ورکنگ گروپس میں کیا ڈسکس ہونا ہے وہ ہم طے کریں اور پھر ایک میوچلی کنوینئنٹ ڈیٹ پر ہم آمادہ ہوں اور اپنی لیڈرشپ کو آگاہ کریں تاکہ اسی سال، اور کوشش ہے کہ پہلے 6 ماہ کے اندر ہم جو اپنی ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل ہے اس کا اجلاس اسلام آباد میں انشاءاللہ منعقد کریں۔ پہلا اجلاس جو میں نے عرض کیا وہ استنبول میں ہوگا اور یہ دوسرا جو ہم ارادہ رکھتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ افغانستان، ترکی اور پاکستان مل کر ایک ٹرائلیٹرل سمٹ کا اہتمام کریں
اور ترکی اس کو ہوسٹ کرے گا اور ہم تینوں ممالک آپس میں تبادلہ خیال کریں کہ ہم افغانستان کے امن اور استحکام میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام کیسے آ سکتے ہیں، اور جو ہماری امن کی خواہش ہے اور وہاں استحکام کی خواہش ہے اس میں دونوں ممالک ترکی اور پاکستان افغانستان کے معاون اور دوست کس طرح بن سکتے ہیں، یہ بھی اس پہ طے ہوا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری جہاں وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہیں سائیڈ لائنز پر ترکی کے وزیر خارجہ سے ایک نشست ہوئی اور اس نشست میں مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکوں، جو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر انہیں اعتماد میں بھی لے سکوں اور ان کا انپٹ اور ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں، چنانچہ اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو میں نے پچھلے دنوں میں کابل، تہران، بیجنگ اور ماسکو کا جو دورہ کیا تھا، جو ریجنل آؤٹ ریچ کی تھی، اس پر بھی میں ترک وزیر خارجہ کو اعتماد میں لوں، چنانچہ میں نے انہیں اعتماد میں لیا اور میں شکر گزار ہوں ترک وزیر خارجہ کا کہ انہوں نے جو نئی صورتحال ہے شام کی، سیریا کی، اس پر انہوں نے مجھے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ جو دو صدردگان کی جو ٹیلی فونک کانورسیشنز ہوئی ہیں، تبادلہ خیال ہوا ہے، اس سے بھی انہوں نے مجھے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ دونوں لیڈرز میں، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان میں اور صدر اردگان میں ایک 1-to-1 ملاقات ہوئی جسے تیت کہتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ وہ نشست جو خیال تھا کہ 8 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گی، وہ 2 گھنٹے اور 10 منٹ وہ نشست چلی، اور جب وہ دونوں میٹنگ کے بعد باہر آئے تو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ دونوں میں ایک زبردست پرسنل ریپو جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش ہوا دکھائی دیا۔ تو اس 1-on-1 میٹنگ کے بعد ڈیلیگیشن لیول ٹاکس بھی ہوئی، جس میں ان کے نائب صدر نے، ان کے وزیر خارجہ نے اور ان کی وزیر تجارت نے بھی حصہ لیا، اور ہم نے جو ڈسکشنز ہم نے کی تھی اور اس پر مزید ہم نے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا جو روڈ میپ ہے اسے ڈسکس کیا۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ترک صدر نے اور قیادت نے پاکستان میں جو فیٹو آرگنائزیشن ہے اس پر جو حالیہ موقف اپنایا ہے، انہوں نے اسے بے پناہ سراہا۔ نہ صرف اس موقف کو سراہا بلکہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ انہوں نے ان کو اس آرگنائزیشن کو اور ان سے منسلک لوگوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور ان پر یہ مہر لگائی ہے، انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا قدم ہے جس پہ ترک حکومت اور ترک عوام بے حد ممنون ہیں اور مشکور ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری نشست ہوئی ترکی پاکستان کی جو بزنس کاؤنسل ہے وہ نشست ہوئی، وہ انویسٹرز جو اس وقت تک پاکستان میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور پاکستان میں دلچسپی رکھتے ہیں مزید انویسٹمنٹس کی، ان کے ساتھ نشست ہوئی، تبادلہ خیال ہوا کہ امپیڈمنٹس کیا ہیں اور ان امپیڈمنٹس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور بائی لیٹرل ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹس کو کس طرح پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے جو ان کی جو انقرہ کا چیمبر ہے اور جو کموڈٹی ایکسچینج ہے وہاں بھی انہوں نے دورہ کیا اور وہاں بھی ایک لمبی نشست بھی کی، سوال و جواب بھی ہوئے اور اس معاملے کو آگے بڑھانے کا ہم نے ایک پیش رفت کی ہے۔ جس نوعیت کی میٹنگ ہوئی تھی، آپ اگر جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے دورے کے اختتام پر، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ یہ دورہ بہت مفید رہا اور بہت کامیاب رہا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ عنقریب صدر اردگان انشاءاللہ پاکستان تشریف بھی لائیں گے، اور پاکستان جب آئیں گے تو انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ترک انویسٹرز کا ایک بہت بڑا قافلہ لے کر آئیں گے، جس سے مزید پاکستان میں انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ انشاءاللہ کل صبح عرب امارات کے